जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं एक नया नॉवल लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है गुनहगार, जिसको लिखा है ज़ीना शर्जील ने। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा नॉवल है, ठीक है? और मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इस नॉवल को। तो आइए शुरुआत करते हैं। और लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें और मेरी हौसला अफजाई करें और अपनी प्यारी प्यारी सी जो राय है और नॉवल के बारे में जो आपकी राय है वो उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। फरहीन रोती हुई मुसलसल गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा कर रही थी, मगर वो अपनी सारी इंसानियत भुलाए इस पर झुका हुआ अपनी हवस मिटाने में मगन था। बाहर से आती तेज म्यूजिक की आवाज फरहीन की चीखों और आहो पुकार को दबा रही थी। मुसलसल मुजाहमत करती फरहीन कभी इसका मुंह तो कभी बाल नोचती तो कभी इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों से दबोच रही थी, मगर इस वक्त इस शख्स पर शैतान गालिब था। वो अपनी हवस मिटाकर फरहीन के सिसकते तड़पते वजूद से परे हटा तो फरहीन ने पास पड़े मिट्टी में अट्टे अपने दुपट्टे से अपना नीम बरहन्ना वजूद ढांपने लगी। मेरी इज्जत को पामाल करके तुम क्या समझते हो मैं बदनामी के डर से चुप होकर बैठ जाऊंगी? अभी बाहर जाकर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फरहीन अपने आंसू साफ करके दुपट्टा अपने गिर्द लपेटते हुए बाहर जाने लगी। रुको फरहीन, ये सब कुछ मुझसे अनजाने में हुआ है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं शर्मिंदा हूँ, वो फरहीन का रास्ता रोकते हुए कहने लगा। अब इसके चेहरे पर वाकई शर्मिंदगी के आसार नुमाया थे। तुम्हारे शर्मिंदा होने से मेरी इज्जत वापस नहीं आ सकती। लुटेरे हो तुम, इंसानी रूप में भेड़िए। सबको तुम्हारा घुनावना रूप दिखाऊंगी ताकि मेरी तरह तुम भी अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहो। फरहीन इस पर थूकती हुई हकारत भरी नजर डालकर दरवाजे के पास पहुंची। तभी इसने फरहीन को रोकने के लिए दोनों बाजुओं से पकड़ा। फरहीन प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो, मैं बहक गया था। मैं अपनी गलती का मदावा तुमसे शादी की सूरत करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज किसी को कुछ मत बताना। इसने फरहीन को रोकते हुए कहा। इस वक्त इन लोगों की अलविदाई पार्टी थी। बाहर सारे स्टूडेंट और टीचर्स मौजूद थे। गलती तुम गलती तुम इसे गलती कहते हो? गुनाह किया है तुमने, गुनाहगार हो तुम जैसे घटिया नफ्स के गुलाम से शादी करने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। वो झटके से अपना हाथ छुड़ाती हुई क्लासरूम के दरवाजे खोलने लगी। तभी इसने दोबारा फरहीन का हाथ पकड़कर इसे पीछे धक्का दिया। फरहीन फौरी तौर पर अपना तवाजन बरकरार न रख पाई और पीछे हुई शीशे की मेज पर जा गिरी और पीछे पड़ी हुई शीशे की मेज पर जा गिरी। यूं पीछे मेज पर गिरने से फरहीन के सर के पिछले हिस्से से खून निकलने लगा। ओह गॉड! फरहीन, ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। वो फरहीन के पास पहुंचकर इसे देखता हुआ कहने लगा। एक गलती के बाद दूसरी गलती। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। इतने में इसे महसूस हुआ जैसे क्लासरूम की तरफ कोई आ रहा है। वो बिना सोचे समझे क्लास के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। इस वाक़ये को गुज़रे हुए 6 साल हो चुके थे, मगर आज भी जब इसे ये वाक़या याद आता था, तो नए सिरे से वो अपने आप को नेदामत में घिरा हुआ महसूस करता था। आम दिनों में तो वो अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा देता था, मगर ख़ास इस दिन जिस दिन इसके हाथों फरहीन की इज़्ज़त और जान गई थी, उसका ज़मीर इस पर कोड़े बरसाता और चीख-चीख कर इसे गुनहगार कहता। गुड मॉर्निंग पापा, मनाल फरमान के गले में लाड से दोनों हाथ डालकर कहती हुई नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज आपने? फरहान ने मिनाल के कैजुअल हुलिये को देखते हुए इससे सवाल किया। मूड नहीं हो रहा पापा आज, वैसे भी आज कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है। मनाल नाश्ता करती हुई फरमान को बताने लगी। वो भी अपनी बेटी की मूडी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगा। और अनाया वो कहाँ पर है? वो भी कॉलेज नहीं जाएगी आज? अब फरमान नाश्ता लाती हुई बुआ को देखते हुए पूछने लगे। भूल गए क्या? आप आज का दिन कमरे में बैठी हुई अपने माँ बाप के मरने का शोक मना रही होगी। पहले इसकी स्याह बख्ती अपने माँ बाप को निकल गई, अब हर साल रो रो कर ड्रामे करना समझ में नहीं आता इस लड़की का तो। बुआ की बजाय इशरत ने नहुसे से कहते हुए चाय का एक कप मुंह को लगाया।
عشرت کچھ تو خدا کا خوف کیا کرو، اس معصوم نے تمہارا ایسا کیا بگاڑ دیا ہے جو ہر وقت اس کو کوستی رہتی ہو؟ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ دقیانوسی باتیں نہ سنوں۔ فرمان نے عشرت کو وارن کرتے ہوئے کہا، اب ناشتے کی ٹیبل پر اس روتی شکل کو مت لے کر آ جانا، ورنہ پورے گھر میں آج نحوست پھیلی رہے گی۔ عشرت فرمان کو اٹھتا ہوا دیکھ کر بولی۔ وہ افسوس بھری نظر اپنی بیوی پر ڈال کر عنایا کے روم میں چلا گیا۔ اوہ مما، کیا آپ نے صبح ہی صبح چک چک لگا رکھی ہے؟ ناشتہ تو کرنے دیں سکون سے۔ منال عشرت کے مقابل مستقل بولنے پر اریٹیٹ ہو کر اس سے بولی اور پھر اپنے ناشتے میں مگن ہو گئی۔ عنایا میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ کالج نہیں جانا آج آپ نے؟ فرمان کی آواز پہ عنایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی یاسین شریف میز پر رکھ کر وہ صوفے سے اٹھ کر فرمان کے پاس آئی۔ کچھ نہیں کر رہی تھی مامو جان، بابا ماما کی یاد آ رہی تھی تو ان کو پڑھ کر بخش رہی تھی۔ وہ دوپٹے کو نماز کے اسٹائل میں لپیٹے ہوئے فرمان کو اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ اس وقت وہ فرمان کو بالکل بشرا لگی۔ عنایا ہو بہو بشرا سے ملتی تھی، بالکل اس کی طرح خوبصورت۔ فرمان نے آگے بڑھ کر اپنی بھانجی کو گلے لگایا۔ یقیناً آج آپ اپنے کالج نہیں جائیں گی، چلیں پھر اپنے مامو جان کے ساتھ ناشتہ کر لیں۔ فرمان اسے باہر ناشتہ کرنے کے لیے لے کر جانے لگا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر بعد وہ آفس چلا جائے گا اور پھر عنایا عشرت کے ڈر سے سارا دن اپنے کمرے میں موجود رہے گی۔ ایسا شروع سے ہی ہوتا آیا تھا۔ جس دن خالد اور بشرا کی برسی ہوتی، عشرت کا رویہ عنایا سے عام دنوں کی بنسبت اور زیادہ سخت ہو جاتا۔ وہ ہر کسی چھوٹی سی بات کو لے کر عنایا کو ڈانٹتی، اس پر چیختی چلاتی، اور جب عنایا کا دل بھر آتا اور وہ روتی تو عشرت اس کو رونے بھی نہیں دیتی۔ عشرت کو لگتا کہ عنایا کے رونے سے اس کی نحوست کے اثرات پورے گھر میں پھیل جائیں گے۔ مامو جان مجھے اپنے کمرے میں ہی رہنے دیں، ویسے بھی ابھی بھوک نہیں لگی، اگر بھوک محسوس ہوگی تو بوا سے کہہ دوں گی۔ بڑی ہونے کے بعد جب سے عشرت کا رویہ عنایا نے محسوس کیا تھا، تب سے وہ آج کے دن کوشش کرتی تھی کہ عشرت کے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں بوا سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کا ناشتہ یہیں بھیج دیں گی۔ بیٹا آپ یوں اس طرح حساس مت ہوا کرو، لوگوں کی باتوں اور رویوں کو اپنے دل سے لگانا چھوڑ دو اور ناشتہ لازمی کر لینا، ورنہ آپ کے مامو جان کو برا لگے گا۔ فرمان عنایا کو سمجھا کر اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ فرمان اور بشرا دو بہن بھائی تھے۔ دونوں ہی میں بچپن سے بہت پیار تھا۔ ان کے والدین نے اپنے بچوں کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ عشرت عادتاً سخت مزاج کی طبیعت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ فرمان سے شکل و صورت میں کم تر تھی، اور بشرا سے اس کا روایتی نند بھاوج والا رشتہ تھا، جس کی وجہ بشرا کا رنگ روپ تھا۔ بشرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دل کی مالک تھی۔ اسے عشرت کی طبیعت کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ اکثر وہ اس کے رویے کو نظر انداز کر دیتی تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اکثر محفلوں میں یا کسی تقریب میں جب عشرت کے سامنے بشرا کو سراہا جاتا تو عشرت اس سے اندر ہی اندر جلتی رہتی۔ عشرت کے ہاں جب منال کی پیدائش ہوئی تو اس نے منال کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ رنگ روپ میں اپنی پھپھو نہ صحیح مگر باپ کے جیسی تھی۔ صاف رنگت والی منال گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ منال جب 3 سال کی تھی تب بشرا کے گھر میں عنایا کا جنم ہوا، مگر وہ دن بدقسمتی سے بشرا کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اچانک دل کے پڑنے والے دورے سے بشرا کا شوہر خالد کے حقیقی الہی سے جا ملا۔ تب ہی اس کو جواں موت کا بہت دکھ ہوا۔ عنایا کی پیدائش والے دن خالد کی موت کو لے کر لوگوں میں یہ شیمگوئیاں ہونے لگی۔ لوگوں نے عنایا یعنی بشرا کی بیٹی کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ ایسی باتیں بشرا کے دل کو چیر دیتی۔ بشرا کی ساس نے بھی اسے عدت پوری کیے بغیر اپنے گھر سے نکال دیا۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ بچی منحوس ہے۔ یوں بشرا روتی ہوئی اپنی نومولود بچی کے ساتھ فرمان کے گھر پر آ گئی، جس پر عشرت کا اچھا خاصا منہ بن گیا، اور اس بات کا اظہار وہ وقفے سے بشرا پر طنز و تانوں کی صورت کرتی رہتی۔ عشرت کو عنایا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ عنایا بشرا کا دوسرا عکس تھی، یعنی رنگ و روپ و صورت میں وہ اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی۔ عشرت عنایت کا مقابلہ اپنی بیٹی منال سے کرنے لگی۔
وقت آہستہ آہستہ سے گزر رہا تھا۔ خالد کی موت کو اب 8 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ خالد کی برسی والے دن اچانک معمولی سے بخار سے بشریٰ کی طبیعت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے عشرت نے عنایا کو منحوس یا بدقسمت کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عنایا کی شخصیت میں کانفیڈنس کی کمی رہ گئی۔ فطرتاً وہ بچپن سے ہی ڈرپوک تھی، اندھیرے میں کہیں جانے سے یا اکیلے اندھیرے میں سونے سے ڈرتی تھی۔ بارش سے اسے خوف آتا، اکثر راتوں کو چیخیں مار کر اٹھ جاتی۔ اگر ہارر مووی کا سین دیکھ لیا تو کئی دن تک ڈرتی، تب بوا اس کے پاس ہوتی۔ عنایا کے مقابلے میں منال کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی، ساتھ ہی وہ عنایا پر اپنے 3 سال بڑے ہونے کا رعب جماتی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی عنایا کو خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ فرمان کے علاوہ گھر میں ایک بوا ہی تھی جو عنایا کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اس گھر کی پرانی اور وفادار ملازمہ تھی۔ منال یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ عنایا ابھی 2nd ایئر میں موجود تھی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر اس کی کالج میں ایک ہی دوستی جو اس کے سب حالات سے واقف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے آپ کے، اور کہاں ہیں آپ کے دونوں نالائق بیٹے؟ نوفل نے گھر میں قدم رکھتے ہی ثروت سے نہال اور نمیر کے بارے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ میرے خیال میں وہ دونوں تو نالائق تھے ہی، مگر اتنے دنوں بعد تم نے اپنی شکل دکھا کر کم نالائکی کا ثبوت نہیں دیا۔ کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے؟ ثروت نے مسکراتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر نوفل بھی مسکرا دیا۔ بس آنٹی، جاب ہی ہے جس کی وجہ سے بیزی تھا، آج ہی فرصت ملی ہے، سوچا نہال اور نمیر سے بھی ملاقات ہو جائے۔ نوفل صوفے پر بیٹھے ہوئے ثروت کو بتانے لگا۔ جاب تو تمہاری واقعی بہت ٹف ہے، کیا ضرورت تھی اتنی رسکی جاب کرنے کی؟ نہال اور نمیر کی طرح سیدھا سیدھا بزنس سنبھال لیتے۔ خیر، میں جانتی ہوں پولیس میں جانے کا تمہارا شوق تھا، اللہ آگے تمہارے مقاصد میں تمہیں کامیاب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلا کر لاتی ہوں دونوں کو۔ یہ بتاؤ فریدہ کیسی ہے اور کب تک ان کا پاکستان آنا ہو رہا ہے؟ ثروت صوفے سے اٹھتی ہوئی نمیر اور نہال کو بلانے کے لیے جانے لگی، ساتھ ہی اپنے دوست کے بارے میں بھی پوچھا جو کہ نوفل کی والدہ تھی۔ امی بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، کل ہی ان سے بات ہوئی ہے، فوراً تو آنے کا پروگرام نہیں ہے، شاید خرم کے ساتھ اب کی بات چکر لگائیں۔ ثروت نوفل کی بات پر سر ہلا کر نمیر اور نہال کو بلانے چلی گئی۔ ثروت اور عشرت دونوں سگی بہنیں تھیں، عادتاً ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ثروت جتنی رکھ رکھاؤ والی خوش اخلاق اور ملنسار تھی، اس کی چھوٹی بہن عشرت اتنی ہی بد مزاج اور تنگ نظر تھی۔ اچھا شوہر ملنے اور کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت پر خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کے برعکس ثروت کی شادی ایک نارمل گھرانے میں ہوئی تھی۔ ثروت کے شوہر حسن کی بینک میں اچھی جاب تھی، مگر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر تھی۔ ثروت نے حسن کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ نہال کی پیدائش پر حسن اپنی دونوں بہنوں کی شادیوں سے فارغ ہوا تو 1 سال بعد ہی حسن اور ثروت کے گھر نمیر کی پیدائش ہوئی۔ نہال اور نمیر کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ نہال عادتاً سنجیدہ اور کم گو تھا، جبکہ اس سے 1 سال چھوٹا نمیر چھوٹا ہونے کے باعث ثروت کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے مزاج کا تھوڑا ضدی تھا۔ نہال اور نمیر دونوں بھائیوں کو یہ نوفل سے اسکول کے دور سے دوستی تھی۔ کالج اور یونیورسٹی میں بھی ان تینوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ 6 سال پہلے ہی وہ تینوں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ حسن کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہال اور نمیر نے سافٹ ویئر کا بزنس اسٹارٹ کیا، جبکہ نوفل نے پولیس لائن جوائن کر لی۔ 1 سال پہلے ہی حسن کا انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے ثروت خود کو تنہا محسوس کرتی۔ اب وہ نہال کی شادی کا سوچ رہی تھی اور دوسری طرف وہ نوفل کو بھی یہی مشورہ دیتی تھی۔ نوفل فریدہ کے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا۔ شوہر سے کچھ ذاتی اختلافات کے باعث نوفل کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکی، اس لیے 3 سالہ نوفل کو شوہر کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ فریدہ نے نوفل کی پرورش کی۔ فریدہ کو نوفل سے اگر سگی ماں جیسا لگاؤ نہیں تھا، مگر اس نے کبھی بھی سوتیلی ماؤں جیسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ فریدہ نوفل کا خیال رکھتی، اسے اچھی بری بات سمجھاتی، اس طرح نوفل بھی اس کی عزت و احترام میں کمی نہیں آنے دیتا۔ فریدہ کے شوہر کے انتقال کے باوجود نوفل یا فریدہ کے رویے یا رشتے میں فرق نہیں آیا۔ البتہ خرم نوفل کا چھوٹا بھائی
کو 3 سال پہلے جرمنی میں جاب مل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہی وہیں کا رہائشی ہو گیا تھا، اور اس نے فریدہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ فریدہ سال 1.5 سال بعد نوفل کے پاس چکر لگا لیتی۔ گھر میں اکیلے ہونے کے باعث نوفل یا تو نہال اور نمیر کے گھر پایا جاتا، یا پھر نہال اور نمیر اس کے گھر موجود ہوتے۔ یہ اکرم کو کیوں بلایا آپ نے صبح صبح؟ شاندے نے کچن میں کھانے بنانے میں مصروف ناہلہ سے پوچھا۔ گھر کا کچھ سامان منگوانا تھا، صبح سے طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی، تو سوچا اکرم سے کہہ دوں۔ ناہلہ نے مصروف انداز میں اپنی بیٹی کو جواب دیا، جو تنی ہوئی بھووں کے ساتھ غصہ ضبط کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو امی آپ مجھے کہہ دیتی، میں لا کر دے دیتی، یوں غیروں سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شاندے نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکایا۔ تم کہاں پر پرچون کی دکان پر خوار ہوتی، اتنی دور تک بوجھ اٹھا کر لاتی، دوسرا کالج بھی تو جانا تھا تمہیں۔ اکرم کون سا غیر ہے، ہمارے کرایہ دار کا بیٹا ہے اور نہایت شریف بچہ ہے۔ ناہلہ نے اپنے سامنے کھڑی 18 سال کی شاندے کو تحمل سے سمجھانا چاہا، جو مردوں سے ہر وقت بدظن رہتی۔ اس غریب بچے کے باپ نے 3 ماہ سے ہمیں کرایہ نہیں دیا ہے، جب دیکھو اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں یہ لوگ، ذرا شرم نہیں آتی؟ بندہ یہی سوچ لے 2 اکیلی عورتیں کیسے گزارا کر رہی ہوں گی۔ آئندہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو اکرم سے مدد لینے کی، جن گھروں میں مرد نہیں ہوتے وہ عورتیں اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بھی کرایہ دار ہو اسے اتنا فری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریف بچہ، کوئی مرد کبھی بھی شریف نہیں ہوتا۔ وہ بگڑتے ہوئے موڈ کے ساتھ کچن سے باہر نکلی۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی شاندے، ویسے ہی ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مرد تو گھر کا صاحبان ہوتا ہے بیٹا، عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ ناہلہ بھی کچن سے باہر آتی ہوئی رسانیت سے اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی، جس کی سوچ چھوٹی عمر سے ہی مردوں کے بارے میں منفی ہو چکی تھی۔ عورت کے محافظ ہوتے ہیں مرد۔ امی یہ بات آپ کہہ رہی ہیں جن کا اپنا شوہر دوسری بیٹی کے پیدا ہوتے ہی آپ کو گھر سے چھوڑ کر بھاگ گیا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں 2 قسم کے مرد دیکھے ہیں، ایک بگوڑے اور دوسرے عزت کے لٹیرے۔ شاندے نے تلخی سے کہتے ہوئے ناہلہ کو دیکھا۔ شاندے، کتنی بار کہا ہے ترس کھایا کرو اپنی ماں پر، مت میرے دل کے زخموں کو کھرچا کرو۔ رحم نہیں آتا تمہیں اپنی ماں پر؟ شاندے کی کڑوی باتیں سن کر ناہلہ کو آج بہت کچھ یاد آیا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ شکایتی نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی۔ ترس تو ہم پر ہماری قسمتوں نے نہیں کھایا۔ آپ مجھ سے شکوہ کر رہی ہیں؟ کتنی بار میں نے آپ کو کہا میرے سامنے مردوں کے اعلیٰ صفات مت گنوایا کریں۔ آپ کی باتیں میرے دل میں موجود مردوں کے خلاف بدگمانی کو کبھی کم نہیں کر سکتی۔ شاندہ ناہلہ سے بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری کی دراز کھول کر اس نے ایک باکس سے کپڑے کا ٹکڑا نکالا۔ یہ کسی شرٹ کی پھٹی ہوئی فرنٹ پاکٹ تھی، جس پر بلیک دھاگے سے این الفابیٹ گندھا ہوا تھا۔ یہ اسے اسی رات فرحین کے پاس سے ملا تھا۔ یقیناً یہ اسی گنہگار کا تھا جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اگر زندگی میں میرا کبھی بھی اس شخص سے سامنا ہوا نا، تمہاری قسم کھا کے کہتی ہوں آپی، جان لے لوں گی اس کی اپنے ہاتھوں سے۔ شاندے اس جیب کے ٹکڑے کو دیکھتی ہوئی بولی، آج اسے کالج نہیں جانا تھا، کیونکہ انایا بھی آج کالج نہیں آنے والی تھی، مگر اب گھر میں ہونے والی تلخی کے باعث وہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ نائلہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ نائلہ کے پاس یہی اس کا قیمتی اثاثہ شاندے کی صورت بچا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے اندر مرد ذات کو لے کر مزید منفی سوچیں جنم لے۔ آخر کب تک اسے شاندے کے ساتھ رہنا تھا؟ ایک نہ ایک دن اسے شاندے کی شادی کرنی تھی، مگر مردوں کو لے کر اس کی ذات میں تلخی اور سختی سے نائلہ بہت پریشان ہو جاتی۔ نائلہ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی مثال دے کر شاندے کو سمجھانا چاہتی، اسی طرح ان دونوں کے بیچ تلخ کلامی شروع ہو جاتی۔ نائلہ کی شادی اس کے ماں باپ نے چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی۔ نائلہ کی پہلی بیٹی ہونے پر اس کا شوہر اعجاز اس سے خاص خوش نہیں تھا۔ اس کے بعد نائلہ نے وقفے سے 2 لڑکوں کو جنم دیا، مگر بدقسمتی سے دونوں بچے مرے ہوئے پیدا ہوئے۔ چوتھی بار بیٹے کی خواہش میں ان کے گھر شاندے آئی۔ اللہ نے شاندے کو زندگی دی، مگر نائلہ کا شوہر اعجاز دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی ناخوش تھا۔ شاندے جب 2 سال کی تھی تب وہ نائلہ کو طلاق دے کر چلا گیا۔ نائلہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی، مگر ماں باپ کب کس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ بیٹی کے غم میں نائلہ کے ماں باپ ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے۔ نائلہ نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں بیٹیوں کو پڑھایا، خود اس نے کیٹرنگ کا کام شروع کر دیا۔ چھوٹی موٹی دعوتوں اور تقریبات کے آرڈرز ملنے پر
وہ گھر پہ کھانا بناتی اور آفس ورکرز کے لیے روزانہ کھانا بناتی۔ کچھ کرائے کے پیسے آ جاتے جس سے اس کی گزر بسر ہو رہا تھا، مگر اچانک 6 سال پہلے رونما ہونے والے واقعے سے اس کی روح تک تڑپ گئی۔ فرحین کی یونیورسٹی کے کسی لڑکے نے اس کی بیٹی کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ اس دن کو آج بھی یاد کر کے نائلہ کا دل چھلنی ہو جاتا۔ اس واقعے کو 6 سال گزر گئے تھے، مگر آج بھی جب شانزے اور اس کے بیچ اس بات کا ذکر ہوتا تب اس کے زخموں سے لہو رسنے لگتا۔ یہی بڑی وجہ تھی شانزے کی مرد ذات سے بدگمانی کی۔ آج کا دن ہی اچھا نہیں تھا، یا پھر اسے نائلہ سے لڑ کر اس طرح کالج نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا، آج کالج آ کر وہ صحیح معنوں میں پچھتا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے کالج میں دو تنظیموں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہونے کی صورت کالج میں پولیس کو بلانا پڑا۔ تصادم کے باعث گولیاں چلنے کی آواز آئی، جس کی صورت بہت سی لڑکیوں کو کالج کے سیکنڈ فلور پر ایک بڑے ہال نما کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مگر شاندے اس بات کو لے کر پریشان نہیں تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ 10 منٹ پہلے اکرم کی اس کے موبائل پر آئی ہوئی کال تھی، جس میں اس نے نائلہ کی طبیعت خراب ہونے اور بے ہوش ہونے کی اطلاع دی تھی۔ شاندے جس خبر سن کر سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ کتنی بار اس نے ہال کا دروازہ پیٹا، مگر بے سود۔ نائلہ کے سوا اس کا دنیا میں تھا ہی کون؟ وہ اس وقت کسی بھی طرح اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ پیچھے کے سائڈ کھلی کھڑکی کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، اے لڑکی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ واپس جاؤ کمرے میں۔ کانسٹیبل صدیق کی آواز پر نوفل نے اوپر دیکھا، جہاں صدیق ایک لڑکی سے مخاطب تھا جو کھڑکی سے باہر نکل چکی تھی اور ایک وقت پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، چھچے پر چڑھی ہوئی تھی، نیچے کودنے کا سوچ رہی تھی۔ نوفل آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو شاندے زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ نوفل نے اسے اپنی گود میں ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جبکہ شاندے جس نے بنا سوچے سمجھے چھلانگ لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ واہ سر، آپ کو تو پولیس کی بجائے کرکٹ میں ہونا چاہیے، قسم سے کیا کیچ پکڑا ہے۔ شاندے نے اپنے آپ کو اس بےہودہ انسپکٹر کی گود میں دیکھ کر پہلے ہی اس کی درگت بنانے کا سوچ رہی تھی۔ پاس پر کھڑے کانسٹیبل کی بات سن کر مزید تپ گئی۔ کیا باپ کا مال سمجھ رکھا ہے؟ اتارو مجھے اپنی گود سے۔ وہ شاندے کو اٹھائے اسے غور سے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی بات سن کر ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا اور شاندے کو نیچے اتارا۔ اگلی بار اگر خودکشی کرنے کا ارادہ ہوا تو دوسری منزل کی بجائے 10ویں منزل سے چھلانگ لگانا۔ نوفل اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا، اگلی بار اگر میں 20ویں منزل سے بھی چھلانگ لگاؤں تو ہیرو بن کر مجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاندے اپنے سامنے کھڑے انسپکٹر کو دیکھتی ہوئی بولی، جو اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ دوسری نظر اس نے کوریڈور پر ڈالی جو کہ سنسان تھا۔ اوئے میڈم، آپ کو تو ہمارا سر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے آپ کی جان بچائی، اوپر سے آپ بدلے حاضی کر رہی ہو۔ شاندے کے اس طرح جواب دینے پر صدیق کانسٹیبل سے اپنے سر کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے جھپٹ سے بولا، چپ کرو تم سر کے چمچے، اچھی طرح سمجھتی ہوں میں تمہارے سر کے جیسے انسانوں کو، بس لڑکی دیکھی نہیں فوراً ہیرو بننے کا شوق چڑھ گیا۔ شاندے کانسٹیبل کو گھرکتی ہوئی شاندے کانسٹیبل کو جھڑکتی ہوئی حقارت بھری نظر نوفل کے اوپر ڈال کر بولی، ارے صدیق، ان بی بی کا مسئلہ سمجھا نہیں تم نے؟ یہ جلن اس بات کی ہے کہ صرف ہیرو کی طرح بچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی کی جان بچا کر اسے ہیرو کی طرح سے۔ نوفل نے بولتے ہوئے شاندے کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی ہیرو والا عملی مظاہرہ کرتا، شاندے نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ نوفل کا مقصد شاندے کے ساتھ کچھ غلط کرنا نہیں تھا، وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ اس کی زبان کو بریک لگے، مگر اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے ایک دم اسی کو بریک لگ گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ کوریڈور میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، یہ تماشا کسی اور نے نہیں دیکھا، مگر وہاں موجود کانسٹیبل جو کہ کسی فلمی سین کے انتظار میں ان دونوں کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھا، نوفل کے منہ پر تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھ کر وہ کھانستا ہوا وہاں سے رفع دفع ہو گیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اگلی بار ہاتھ لگا کر بتاؤ، پھر بتاؤں گی تمہیں اچھی طرح۔ شاندے نوفل کو غصے میں گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، تبھی نوفل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دائیں جانب دیوار پر دھکا دیا۔ شاندے دیوار سے جا لگی، تب نوفل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب رکھ کر شاندے کا فرار ہونے کا راستہ بند کیا۔
میں چاہتا ہوں تم مجھے اگلی بار نہیں ابھی اور اسی وقت بتاؤ۔ نوفل اس کے مزید قریب آتا ہوا بولا، دور رہو مجھ سے، نہیں تو مار ڈالوں گی میں تمہیں۔ شاندے کی آنکھ میں پانی جمع ہونے لگا، مگر وہ بے خوفی سے نوفل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ نوفل بہت غور سے اس کا بے خوف روپ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کوریڈور سنسان تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس سچویشن میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً ڈر بھی جاتی، مگر اس لڑکی میں نوفل کو کچھ خاص بات لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بے بسی کی کے باعث تھی، مگر وہ نوفل سے خوف کھائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، نوفل کہتا ہوا پیچھے ہٹا۔ شانتے تیز قدم اٹھاتی ہوئی کوریڈور سے جانے لگی۔ نوفل دور تلک اس کو دیکھتا رہا۔ پولیس باقی کے حالات پر قابو پا چکی تھی، اب کلاسز رومز میں موجود طلبہ کو کلاسز سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ اف تم دونوں تو گھر میں بھی آفس کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ ثروت نے تانگ آ کر نہال اور نمیر کی طرف دیکھا، جو کہ کافی دیر سے اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ جب بھی تو کہتا ہوں جلدی سے منال کو یہاں پر لے آئیں، آپ کی بوریت بھی دور ہو جائے گی اور میرا برسوں پرانا شادی کا خواب بھی پورا ہوگا۔ نمیر سنگل صوفے سے اٹھ کر ثروت کے برابر میں آ کر بیٹھا، جس پر نہال اور ثروت دونوں مسکرا دیے۔ بے شرم لڑکے، کیسے اپنی منہ سے اپنی ہی شادی کی باتیں کر رہے ہو ماں کے سامنے؟ ثروت نمیر کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولی۔ ان کی فیملی کے علاوہ خاندان کا ہر فرد جانتا تھا کہ نمیر اور منال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اور کیا کروں؟ آپ نہال کے چکر میں میری شادی بھی نہیں ہونے دیں گی؟ اس کو تو قیامت تک ویسے بھی کوئی لڑکی پسند نہیں آنے والی، ایسے ہی بڈھا ہو جائے گا یہ۔ نمیر لاٹ سے ثروت کی گود میں لیٹتا ہوا بولا، مرا جا رہا ہے ماما یہ شادی کے لیے۔ آپ ایسا کریں، کل ہی خالہ جانی کے پاس جا کر اس بے صبرے کا رشتہ کرا دیں۔ نہال مسکراتا ہوا ثروت کا مشورہ دینے لگا، اس کے رشتے کی پہلے کیوں بات کروں گی؟ تم اس سے 1 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری دلہن اس گھر میں آئے گی اور پھر بعد میں اس بے صبرے کی باری آئے گی۔ جلدی سے بتاؤ اگر کوئی لڑکی نظر میں ہے تو۔ ثروت کی بات سن کر نہال کچھ دیر اس سے پہلے نمیر بول پڑا۔ ثروت کی بات سن کر نہال کچھ بولتا اس سے پہلے نمیر بول پڑا۔ ماما معلوم تو ہے آپ کو اپنے اس جوان جہان بیٹے کے بارے میں، دنیا کی آدھے سے زیادہ لڑکیوں کو تو یہ اپنی بہن مانتا ہے۔ اب آپ ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں تاکہ میرا بھی نمبر جلد آ جائے۔ نمیر نے ثروت کی گود میں لیٹتے ہوئے اسے مشورہ دیا، جس پر ثروت مسکرا دی، جبکہ نہال نمیر کو گھور کر دیکھنے لگا۔ مجھے تو فرمان کی بھانجی عنایا بہت پسند ہے ہر لحاظ سے، وہ سوٹ کرے گی نہال کے ساتھ، خوبصورت ہے اور بہت فرما بردار بچی ہے۔ ثروت نے اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے اپنی چوائس رکھی۔ وہ دونوں ہی حیرت سے ثروت کو دیکھنے لگے۔ یاہو! یعنی کہ آپ اپنی دونوں بہو ایک ہی گھر سے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مان گئے بھائی، نبیر نے ثروت کو داد دینے والے انداز میں کہا، مگر ماما۔ عنایا نہال ثروت کی بات پر چپ ہو گیا۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں ہے عنایا؟ اگر کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ، میں تمہاری چوائس کو اہمیت دوں گی پہلے۔ ثروت نہال کو چپ دیکھ کر بولی، ایسی بات نہیں ہے ماما، وہ اچھی ہے مگر کافی چھوٹی ہے، میرا مطلب ہے وہ منال سے بھی چھوٹی ہے۔ نہال کی نظروں کے سامنے عنایا کا حسین چہرہ گھوم گیا۔ بلا شبہ وہ حسین ہے اور بہت معصوم اور کم گو بھی، مگر وہ اس سے کوئی چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ 3 سال پہلے ہی تو عنایا کے ایگزام کے دوران فرمان کے کہنے پر وہ اسے پڑھایا کرتا تھا، تب وہ سعادت مندی سے سر نیچے جھکائے اس سے پڑھتی۔ ویسے بھی کبھی اگر ان دونوں کا سامنا ہو جائے تو سلام کے علاوہ وہ نہال سے کوئی ایکسٹرا بات نہیں کہتی، اور نہ کبھی نہال نے خود سے ایسی کوشش کی۔ 18 سال کی لڑکی چھوٹی نہیں ہوتی، جوان ہوتی ہے۔ میری بھی اسی سال میں شادی ہوئی تھی نہال، وہ بچی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بے ضرر تھی، معصوم تھی۔ ابھی سے نہیں، پہلے سے ہی میں نے ایسا سوچا ہوا تھا، مگر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اگر ایج ڈفرنس کو لے کر تم سوچ رہے ہو تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں جس کا بہانہ بنا کر منع کر دیا جائے۔ ثروت نے نہال کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک بار دوبارہ عنایا کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اب کی بار وہ الگ انداز میں سوچنے لگا۔ اس کے دل کو یہ خیال اتنا برا بھی نہیں لگا۔ اب چپ کیوں ہو، جواب دو، ثروت نہال کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہال نے صوفے سے کشن اٹھا کر نمیر کو دے مارا، جو اسے معنی خیزی سے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ پٹے گا کسی دن میرے ہاتھوں سے۔ نہال مسکراتا ہوا اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ اسے اپنے پیچھے سے نمیر کا کہکا سنائی دیا۔ ارے مما پریشان نہیں ہو، ایگری ہے وہ، آپ جلدی سے جا کر عنایا کے رشتے کی بات کر لیجیے گا۔
نمیر سربت کی گود سے اٹھ کر ہنستا ہوا اس سے بولنے لگا، کیا تم نے اس پولیس والے کے منہ پر تھپڑ مار دیا؟ انایا آج کالج آئی تو شاندے نے اسے کل والا قصہ سنایا، جس پر انایا تقریباً چیختی ہوئی بولی۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے لان میں گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی، تو اور کیا کرتی، بیہودہ انسان، بلا وجہ میں فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاندے سر جھٹکتی ہوئی بولی، تمہیں معلوم ہے شاندے پولیس والے کتنے خطرناک ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ کوئی شریف انسان ہوگا جس نے تمہاری اس حرکت کے بعد بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے تھپڑ مارنے کے بدلے وہ کچھ الٹا سیدھا کر دیتا تو او مائی گاڈ، قسم سے تم بھی نا کبھی کبھی بے تکی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ انایا فطرتاً ویسے ہی ڈرپوک تھی، اسے اپنی دوست کی دلیری سے خوف آنے لگا۔ ایویں کچھ الٹا سیدھا کر دیتا، منہ نہ توڑ دیتی میں اس کا۔ ایک تو وہ مرد، اوپر سے پولیس والا، فل ہیرو بننے کی ٹرائی کر رہا تھا۔ اب کسی بھی لڑکی سے ٹھڑک پن کرنے سے پہلے تھپڑ ضرور یاد کرے گا۔ خیر لعنت بھیجو اس قصے پر۔ یہ بتاؤ کل تمہاری مامی اور ان نکچڑی کزن کا موڈ ٹھیک رہا؟ شاندے اور انایا کی دوستی کو 2 سال کا عرصہ ہوا تھا، مگر ان 2 سالوں میں ان دونوں کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر کے حالات سے اچھی طرح باخبر تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں ماما بابا کی برسی والے دن کمرے سے ہی باہر نہ نکلوں۔ کل بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ انایا شاندے کو بتاتی ہوئی گھات پر رکھے ہوئے نوٹ سمیٹنے لگی، کیونکہ اب کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا۔ یوں منہ چھپا کر بیٹھ جانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا انایا۔ کتنی بار میں نے تم سے کہا ہے تھوڑا اسٹرانگ بنو اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو۔ مانا کہ وہ تمہارے پیرنٹس کا گھر نہیں ہے، ماموں کا گھر ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری مامی اور وہ نکچڑی بات بات پر ہی تمہیں باتیں سنائے۔ شاندے کا 2 بار ہی کالج سے انایا کے گھر جانا ہوا تھا، تبھی اس نے عشرت اور منال کا انایا کے ساتھ تحقیر بھرا رویہ دیکھا۔ وہ تب سے ہی انایا کو اسی طرح نصیحت کرتی رہتی، اصل بات یہی ہے کہ وہ گھر میرے پیرنٹس کا نہیں، ان لوگوں کا ہے۔ خیر چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، انایا نے شاندے سے کہا تو شاندے بھی کلاس لینے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی۔ انایا کالج سے چھٹی کے وقت جب انایا کالج سے باہر نکل کر گاڑی تلاش کر رہی تھی تو پیچھے سے اسے کسی نے پکارا، نہال بھائی آپ یہاں، کیسے ہیں آپ؟ انایا نے پلٹ کر دیکھا تو نہال کو کھڑا پایا۔ اس نے چونکنے کے ساتھ حیرت سے بھی پوچھا، میں ٹھیک ہوں، کار وہاں کھڑی ہے، آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہال نے انایا کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ انایا نے جھجکتے ہوئے کہا، ڈرائیور کو تو میں واپس بھیج چکا ہوں۔ نہال اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، مگر کیوں؟ انایا نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، میں نے سوچا تمہیں میں ڈراپ کر دوں اسی لیے اسے بھیج دیا، لیکن اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں اسے واپس بلا لیتا ہوں، وہ راستے میں ہی ہوگا۔ نہال نے بولنے کے ساتھ ہی اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے لگا۔ ارے نہیں رہنے دیں، انایا ایک دم بولی۔ نہال کال کاٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب تھا اٹس اوکے، آپ ہی چھوڑ دیں مجھے گھر۔ نہال کے دیکھنے پر انایا جلدی سے بولی، اسے ڈر تھا کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے، اس کے ساتھ جانے میں ایسی کوئی قباحت بھی نہیں تھی، آخر کو وہ ممانی کے بھانجے تھے، اور اس کے ٹویٹر بھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، نہال اپنی سیٹ پر بیٹھا تو انایا سے کہتا ہوا کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ یہ نہیں بند ہو رہی۔ کوشش کے باوجود جب انایا سے بیلٹ نہیں لگی تو انایا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، دکھاؤ۔ نہال بولنے کے ساتھ سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ انایا سانس روکی ہوئی بالکل اسٹریٹ ہو گئی۔ نہال نے پوری احتیاط کے ساتھ انایا کو اس کی انگلیاں نہ ٹچ ہو اس کے بیلٹ باندھی۔ تمہاری عادت ابھی تک نہیں بدلی، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے 3 سال پہلے جب تمہیں میریکل سمجھ نہیں آتے تھے تو تم اسے سمجھنے کی کوشش چھوڑ دیتی تھی۔ نہال نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے انایا کو دیکھ کر کہا، جس پر انایا مسکرا دی۔ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا اس وقت؟ انایا کو وہ وقت یاد آنے لگا جب انایا کے 10ویں بار کہنے پر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہال بغیر غصے کے کیے اسے 11ویں بار سمجھا رہا ہوتا تھا، نہیں مجھے غصہ بہت کم کسی بات پر آتا ہے۔ نہال ڈرائیو کرتا ہوا انایا کو دیکھ کر بولا، پھر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ چپ ہو گئے۔ چاکلیٹ؟ نہال نے ڈیش بورڈ سے چاکلیٹ نکال کر انایا کی طرف بڑھائی۔ تھینکس، آپ کو کیسے پتا چلا مجھے چاکلیٹ پسند ہے؟ انایا نے نہال سے چاکلیٹ لیتے ہوئے پوچھا، ہر لڑکی کو ہی پسند ہوتی ہے، تو مجھے لگا تمہیں بھی اچھی لگتی ہوگی۔ نہال نے اسے بغیر دیکھے جواب دیا۔
نہال کے جواب میں عنایا نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کار میں ایک بار پھر خاموشی ہو گئی۔ تم چاہو تو یہ چاکلیٹ ابھی کھا سکتی ہو، میں تم سے نہیں مانگوں گا۔ نہال کی آواز نے ایک بار پھر خاموشی کو توڑا۔ نہال کی بات پر عنایا نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بغیر مذاق کیے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر آپ یہ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ عنایا نے اسے آفر کی۔ کھا سکتا ہوں، مگر مجھے چاکلیٹ پسند نہیں۔ نہال نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ایک بار دوبارہ کار میں خاموشی چھا گئی۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ کوئی پرابلم تو نہیں تمہیں؟ اس بار بھی سوال نہال نہیں پوچھا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اچھی چل رہی ہے اسٹڈیز۔ عنایا ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اگر کبھی کوئی پرابلم ہو تو تم بغیر جھجکے مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہو، نہال اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ شیور، عنایا مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شاید آج زندگی میں پہلی بار نہال اس سے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ سلام کا جواب دینے کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ پڑھنے کے دوران بھی اس نے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، اور آج وہ اتنا فرینک ہو رہا تھا، عنایا کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں کیا الٹا سیدھا سوچنے لگی بیچارے نہال بھائی کے بارے میں۔ وہ تو ایک تو وہ مجھے گھر ڈراپ کر رہے ہیں، اوپر سے وہ میرے ٹیچر بھی رہے ہیں، اور آج کا اور آپ کا آج یہاں میرے کالج کے پاس سے کیسے گزرنا ہوا؟ اب کی بار جب خاموشی طویل ہوگی تو عنایا نے سوال کیا۔ میں آج یہاں پر خاص تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہال نے دوبارہ اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ عنایا کو معلوم تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر وہ اتنا سنجیدہ ہو کر کیسے مذاق کر سکتا تھا، یہ عنایا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ عنایا دوبارہ خاموش ہو گئی، مگر اب گھر آ گیا اور عنایا سے سیٹ بیلٹ بھی کھل گئی۔ تھینک یو، عنایا نے کار سے اترتے ہوئے نہال کا شکریہ ادا کیا۔ کس بات کے لیے؟ نہال اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ مجھے گھر ڈراپ کرنے کے لیے اور اس چاکلیٹ کے لیے۔ عنایا کی بات پر نہال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اب نہال اب اس کو غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ تو پھر آپ ایسا کریں، آپ کار سے اتر کر گھر آ جائیں، میں آپ کو چائے پلا دیتی ہوں، پھر آپ میرا شکریہ ادا کر دیجئے گا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور بہت معصوم بھی۔ نہال نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج رات تمہیں میسج پر شکریہ ادا کروں۔ نہال آنکھوں میں چمک لیے اس کو بولتا ہوا کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا، اور بہت کوششوں کے بعد بھی عنایا کو اس کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ ایکسکیوز می ایکسکیوز می میم، آپ بنا پرمیشن کے اس طرح اندر نہیں جا سکتی۔ منال جو کہ یونیورسٹی سے سیدھا نمیر سے ملنے آفس آ گئی تھی، اس کے روم میں جانے لگی تو اس سے پہلے سیکرٹری بول اٹھی۔ منال نے مڑ کر اسے غور سے دیکھا اور اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ شاید تم نئی اپوائنٹ ہوئی ہو، اس لیے جانتی نہیں ہو کہ کون ہوں میں۔ ابھی نمیر سے کہہ کے 2 منٹ میں اس جاب سے فارغ کرا دوں گی اگر آئندہ میرا راستہ روکا تو۔ منال اس کو وارن کرتی اور حقارت بھری نظر سیکرٹری پر ڈال کر روم کے اندر چلی گئی، جہاں نمیر کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ نمیر نے منال کو دیکھ کر بھی فون پر اپنی گفتگو جاری رکھی۔ منال نمیر کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے فون رکھنے کا ویٹ کر رہی ہو۔ 10 منٹ بعد نمیر نے اپنی بات مکمل کر کے فون رکھا۔ کالز کیوں نہیں پک کر رہے تھے میری صبح سے؟ منال ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر نمیر سے پوچھنے لگی۔ میٹنگ میں سے مصروف تھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ نمیر نے روکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یہ لب و لہجہ وہ صرف نمیر کا ہی برداشت کرتی تھی۔ فار گاڈ سے نمیر، یوں بچوں کی طرح بیہیو مت کیا کرو۔ میں کل واقعی بیزی تھی، اس لیے تمہاری برتھ ڈے میں نہیں آ سکی، مگر رات کو 12 بجے سب سے پہلے تمہیں میں نے ہی وش کیا تھا۔ منال اب کرسی پر بیٹھ کر نمیر کو مناتی ہوئی بولی۔ کل نمیر کا برتھ ڈے تھا اور منال کا اپنی یونیورسٹی کی فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے جانے کا پروگرام بن گیا۔ یہی تو میں نوٹ کر رہا ہوں، پچھلے چند ماہ سے اب تم کچھ زیادہ ہی بیزی رہنے لگی ہو۔ مانا کہ برتھ ڈے پارٹی ارینج نہیں تھی، بس نہال، نوفل اور ماما ہی تھے، مگر تمہیں آگے میری فیملی کا حصہ بننا ہے۔ آئی تھنک تمہارے لیے دوسری سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ میں اور مجھ سے ریلیٹڈ رشتے ہونے چاہیے، نمیر نے منال کو جتاتے ہوئے کہا۔ نمیر اور منال کے رشتے میں پہل اور محبت کا اظہار منال کی طرف سے ہوا تھا۔ پہل لڑکی کرے، نمیر کے لیے بات کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ منال اس کی کزن تھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، سب سے بڑھ کر وہ دونوں سے
वो दोनों से बचपन से एक दूसरे की आदतों से वाकिफ थे, मगर 3-4 महीनों से नमीर आहिस्ता-आहिस्ता मनाल के रवैये में तब्दीली महसूस कर रहा था। नमीर, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी ही इम्पोर्टेंस है यार। अगर तुम्हारी नाराज़गी का ख़्याल नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी से सीधा तुम्हारे पास आ जाती। अब जल्दी से मूड ठीक करो अपना। मनाल अपनी कुर्सी से उठकर नमीर के पास आई, इसकी कुर्सी के दोनों हैंडल पकड़कर इसकी तरफ झुकती हुई एक अदा से बोली, और अगर मैं नाराज़गी बरकरार रखूँ तो तुम मुझे मनाने के लिए कदर किस तो कर ही लोगी। नमीर इसकी बोल्डनेस को चैलेंज करता हुआ बोला, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, शराफत से उठो और लंच करवाओ मुझे। अब मनाल बाकायदा इसे बाजू से पकड़कर उठाने लगी। ऐसा करते हैं लंच यही मंगवा लेते हैं, ऐसा कहते हैं लंच यही मंगवा लेते हैं। 4 बजे एक क्लाइंट के साथ डीलिंग है। नमीर मोबाइल पर ऑर्डर देने के लिए नंबर डायल करता हुआ बोला, 4 बजने में अभी पूरे 2 घंटे बाकी हैं। हम दोनों अभी और इसी वक़्त बाहर जा रहे हैं। मनाल इसका मोबाइल इसकी पॉकेट में रखते हुए बोली, मालूम है मैं तुम्हारी बातें क्यों मान लेता हूँ? नमीर ने मृणाल को देखते हुए पूछा, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। मृणाल इतराकर बोली, नहीं, इसलिए कि प्यार तुम मुझसे करती हो और खूबसूरती का क्या है? खूबसूरत तो वो भी थी। आखिरी जुमला नमीर ने आहिस्ता से बोला। मृणाल जो कि रूम से बाहर निकल रही थी, पलट के इसको देखा। कौन थी खूबसूरत? मृणाल नमीर को देखकर पूछने लगी, कोई नहीं, जल्दी चलो वापस भी आना है। नमीर कहता हुआ ऑफिस के रूम से बाहर निकल गया। अरे सरबत आंटी, आप आई हैं? कैसी हैं? मुझे मालूम होता आप आई हैं तो नमीर को ज़बरदस्ती अंदर बुला लेती। अभी वही घर छोड़कर गया है मुझे। मनाल ने घर आते ही सरबत को देखते हुए कहा और इसके गले लग गई। अच्छा, तो खूब घुमा फिरा जा रहा है नमीर के साथ। वैसे इशरत, क्या ख़्याल है, इन दोनों की लगामें खींचनी चाहिए या मज़बूती से किसी पायदार बंधन में इन दोनों को फ़ौरन बाँध देना चाहिए? सरबत ने पास बैठी इशरत से मशवरा माँगा। इससे पहले इशरत कुछ बोलती, मनाल बोल उठी, आंटी न प्लीज, नमीर से मैंने कह दिया है, कम से कम 3 साल से पहले तो शादी का सोचना भी नहीं। मनाल का एकदम यूं बोल देना सरवत को बुरा लगा। वो सरवत की भांजी थी, इसे अजीब थी, मगर इतना बेबाक होकर बोलना और यूं शादी से पहले घूमना फिरना, सरवत को यह अंदाज एक आंख नहीं भाता था। वो घर जाकर अभी नमीर के कान खींचने का इरादा रखती थी। मनाल, जरा कम बोला करो, चलो कमरे में जाओ अपने। इशरत बड़ी बहन का एकदम खामोश होना महसूस कर गई, इसलिए मनाल को टोकते हुए कहा, जिस पर मनाल बरखलाफ तो उठकर चली गई। और यह अनाया कहाँ है, नजर नहीं आ रही? सरबत ने मौजू बदलते हुए इशरत से पूछा। हो ना कहाँ है, पड़ी होगी अपने कमरे में। अनाया, ओ अनाया, इशरत ने सरबत को बताते ही अनाया को आवाजें दे डाली। जी मामी, आपने बुलाया? तो सरबत आंटी, कैसी हैं आप? कब आई? अनाया, जो कि इशरत के बुलाने पर ड्राइंग रूम में आई, मगर साथ बैठी सरबत को देखकर खुश दिली से इससे मुखातिब हुई। इसे मामी की बहन और नमीर दोनों ही पसंद थे। वो दोनों शुरू से ही इसे बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। तुम अपने हिजरे से बाहर निकलोगी तो तुम्हें मालूम होगा कोई कब आया है, ना अदब है, ना लिहाज है, ना के बंदा आए ये को पूछ ले। सरबत के बोलने से पहले इशरत अनाया को दुपटते हुए कहने लगी, इशरत, क्या हो जाता है तुम्हें? लहजे में नरमी लाया करो बात करते हुए। इसे खबर नहीं होगी कि मैं आई हूँ, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनाया मुझसे मिलने ना आए। यहाँ बैठो अनाया, मेरे पास। सरबत ने इशरत को समझाते हुए अनाया को अपने पास बैठने के लिए कहा। वो मुस्कुराकर सरबत के पास बैठ गई, जिस पर इशरत जल कर रह गई। इसका अपनी बड़ी बहन का यूं अनाया से हमदर्दी करना और मोहब्बत करना एक आंख नहीं भाता था। अभी यहीं बैठी बातें करती रहोगी, आपा के लिए चाय पानी का भी इंतजाम करोगी? जाओ, जाकर बुआ से कहो कि रात के खाने में कोई ढंग का खाना बनाए। थोड़ी देर बाद जब इशरत ने सरबत को अनाया से मुस्कुराकर बातें करते हुए देखा तो इशरत ने फौरन अनाया को देखकर कहा, जिस पर अनाया उठकर किचन की तरफ चली गई। इशरत, मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया दिन ब दिन इस बच्ची के साथ हद तक अमेज होता जा रहा है। सरवत ने अपनी छोटी बहन को मलामत भरी नजरों से देखते हुए दोबारा टोका। अरे आपा, इसी के भले के लिए टोकती हूँ, ताकि दूसरे घर जाकर जूते न खाना पड़े। अच्छी शक्ल सूरत से क्या होता है, ससुराल में आदत आदत और इतवार भी देखे जाते हैं। इशरत बात बताती हुई बोली, यही बात तुम मनाल के लिए भी सोचा करो, बल्कि इसे ज़्यादा ज़रूरत है समझाने की। खैर ये बताओ, फरमान कब तक आएगा? ज़रूरी बात करनी है मुझे इससे। सरवत के बोलने की देर से फरमान घर में दाखिल हुआ। कैसी हैं आपा आप? कब तशरीफ लाई? फरमान ने सरवत को देखकर सोफे पर बैठते हुए इस तरह पूछा। सरवत से बात करते हुए फरमान के लहजे में हमेशा इज्जत और एहतराम शामिल होता था।
थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए, तुम सुनाओ कैसे मिजाज हैं? सरबत ने फरमान से पूछा। इतने में अनाया ट्रॉली में चाय रख के दीगर लवाजमात के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। तब तक मनाल भी चेंज करके ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। हाँ तो आपा, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपने? फरमान से अनाया सबको चाय सर्व कर रही थी। तब इशरत ने सरबत को मुखातिब किया। आंटी चाय। अनाया ने सरबत के आगे चाय का कप सर्व कौसर समेत बढ़ाते हुए कहा तो सरबत ने मुस्कुराकर चाय का कप इससे लिया। साथ ही अनाया का हाथ थामकर इसे अपने पास बिठाया। मिनाल बेटा, बाकी सबको चाय आप सर्व करो, सरबत ने मिनाल को देखते हुए कहा। वो अनाया को घूरती हुई सरबत को देखकर मुस्कुराई, सोफे से उठकर बाकी सबको चाय सर्व करने लगी। हाँ तो भाई फरमान, मैं तुमसे आज अपने निहाल के लिए अनाया का हाथ मांगने आई हूँ। भाई तुम्हारी भांजी मुझे अपने बड़े बेटे के लिए बेहद पसंद है और निहाल तुम्हारे सामने ही पला बड़ा है। इसका मिजाज, किरदार, आदत, इन सब से तुम वाकिफ हो। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, अगर कोई एतराज नहीं है तो मैं बाकायदा रस्म करने कब आऊँ? सरवत ने अपने बराबर में बैठी हुई अनाया का हाथ थामकर फरमान से बोला। सरवत अनाया के साथ साथ कमरे में मौजूद तमाम नफूस को भी हैरान कर गई कि आपा, आपकी बात पर भला मुझे क्या एतराज होगा? निहाल जैसे सुलझे हुए और फर्माबरदार बच्चे के लिए कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि वो इसका दामाद बने? अनाया मेरे लिए बिल्कुल मनाल की तरह है। अगर अनाया की इस रिश्ते में मर्दी शामिल है तो मैं बहुत खुश हूँ। फरमान वाकई अनाया के लिए बहुत खुश था, क्योंकि अनाया जितनी हसास तबीयत की मालिक थी, इसके साथ कोई सुलझा हुआ लड़का ही सूट करता और इसमें कोई शक नहीं था कि निहाल एक सुलझा हुआ, अच्छे अखलाक वाला लड़का था। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? अनाया से इसकी मर्ज़ी भी पूछ लेते हैं। हाँ भई अनाया, बताओ जल्दी से, अपने निहाल की दुल्हन बनाकर ले जाऊँ तुम्हें अपने घर? सरवत ने अनाया के थामे हुए हाथ पर दबाव डालकर मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर अनाया ने एक नज़र सरवत को देखा और फ़ौरन नज़रें नीचे झुका ली, जिस पर सरवत के साथ-साथ फरमान भी मुस्कुरा दिया। जबकि इशरत और मनाल को ये मंज़र एक आँख नहीं भाया, मगर वो दोनों ही अपनी-अपनी जगह खामोश रही। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात तुम्हें मैसेज पर शुक्रिया अदा करूँ। सर झुकाकर बैठी हुई अनाया को निहाल का आज दोपहर में बोला गया जुमला याद आया और अब वो इसका मफ़हूम भी समझ गई। निहाल आज पहली बार बगैर भाई का लफ्ज़ कहे इसने दिल में निहाल का नाम लिया तो इसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। अनाया अपना सर और ज़्यादा झुका गई। इसे डर था कि कहीं कोई इसका चेहरा देखकर इसके दिल की बात ना जान ले। देखो ज़रा, इस मनहूस की किस्मत कैसे बैठे-बिठाए ऐसे शानदार लड़का मिल गया और आपा की अक्ल पर तो मानो जैसे पत्थर ही पड़ गए हैं। ऐसी स्याह-बख्त लड़की को अपने घर की बहू बनाने का सोच रही हैं, जो अपने माँ-बाप को सालम ही निकल गई। सरवत के जाने के बाद इशरत मनाल के कमरे में आकर मुसलसल टहलते हुए बोले जा रही थी, जबकि मिनाल अपने बेड पर तकिया गोद में रखे हुए बैठी थी। आप यहाँ बैठकर इसकी किस्मत परस्त करती रहो। आधी उम्र इस जाहिल को मैं यहाँ बर्दाश्त करती रही और अब बाकी पूरी ज़िंदगी मुझे इसकी शक्ल नमीर के घर में देखना पड़ेगी। मिनाल तपते हुए बोली, और तुम ना ज़रा आपा के सामने अपनी ज़बान को तालू से चिपका कर रखा करो। कोई लड़की इस तरह अपना मुँह खोलकर अपनी शादी की बात नहीं करती। अब तो इस अनाया से पहले तुम्हारी शादी करूँगी नमीर से, ताकि तुम अपने कदम मज़बूती से जमा सको इस घर में। इशरत मनाल के पास बैठती हुई बोली, उदारा मम्मा, मुझे अभी शादी-वादी के चक्कर में नहीं पड़ना और सरबत आंटी कभी भी निहाल से पहले नमीर की शादी का सोच भी नहीं सकती। और एक तरह से अच्छा है, इस अनाया को दफ़ा होने दें, कम से कम 3 साल तो मैं सुकून से घर में गुज़ारूँगी, बगैर इसकी शक्ल देखे हुए। अब आप भी अपने कमरे में जाकर लेटो, कॉल करनी है मुझे अपनी फ्रेंड को। मृणाल ने लहजे में बेज़ारी लाते हुए इशरत को बोला। वो अपनी बेटी को कड़े तेवरों से घूरती हुई इसके कमरे से चली गई। ये अकेले-अकेले किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? निहाल को मुस्कुराता देखकर नौफल ने मानी खेजी से पूछा, जिस पर निहाल शर्मिंदा सा हो गया। बराबर में बैठा हुआ नमीर हंस पड़ा। वो दोनों इस वक्त नौफल के घर में मौजूद थे। दिमाग खराब हो गया मेरा, जो अकेले में मुस्कुराऊंगा। वो तो ऐसे ही कोई बात याद आ गई। निहाल झींप मिटाता हुआ बोला, झूठ बोल रहा है ये, यकीनन अनाया के ख्यालों में खोया हुआ होगा। जब से मम्मा ने इसे बहू बनाने का सोचा है, ये इसी तरह ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुराता रहता है। नमीर हँसता हुआ नौफल के सामने इसका राज फौश करने लगा। नौफल भी नमीर की बात पर हँसने लगा। इंसान के बच्चे बन जाओ तुम दोनों और मेरा रिकॉर्ड लगाना बंद करो। तुम्हें मेरा मुस्कुराना दुख रहा है? अपने खोए-खोए अंदाज़ भी चेक करो और मुँह से फूटो जो तुम आधे घंटे से बताना चाह रहे हो, मगर ये बता नहीं पा रहे हो। निहाल अब नौफल को देखता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर नौफल मुस्कुरा दिया।
यार एक लड़की है 3 दिन से दिमाग पर चिपक कर रह गई है, निकल ही नहीं रही। नौफल आंखें बंद करके बताने लगा। इसकी आंखों के सामने शांति का अक्स लहराया। ओ भाई तुम दोबारा से शुरू मत हो जाना कि एक बार फिर तुम्हें मोहब्बत हो गई है। निहाल इसके आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं यार अब की बार बिल्कुल सीरियस वाली सिचुएशन है, फीलिंग्स एकदम अलग। क्या बताऊं, थप्पड़ गाल पर पड़ा मगर मीठा मीठा दर्द यहाँ हो रहा है। नौफल ने अपना हाथ दिल पर रखते हुए बताने लगा। इसकी बात सुनकर नमीर और निहाल दोनों हंस पड़े। कसम से यार तुम्हारा भी जवाब नहीं, ये थप्पड़ वाला हसीन हादसा हुआ कब और कैसे? नमीर ने दिलचस्पी लेते हुए नौफल से पूछा। नौफल ने खोए खोए अंदाज में अपनी पूरी रोदाद सुना दी। यकीन करो यार, इसके एक थप्पड़ ने एक थड़की इंसान को सुला कर अंदर के आशिक को बेदार कर दिया। 3 दिन से इस जालिम हसीना के बारे में सोचे जा रहा हूँ। जुल्म ये कि कॉलेज के अलावा इसका नाम मालूम है, ना घर का पता। मगर इंशाल्लाह मैं जल्द ही ढूंढ लूंगा इस जालिम हसीना को। नौफल पूरे अज़म से बोला, जिस पर नमीर और निहाल दोनों मुस्कुराए। वो क्यों? एक वो भी तो थी, अलिशबा, हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर वाली। निहाल के बोलने पर नौफल और नमीर संजीदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने नोट किया है अक्सर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के जिक्र पर तुम दोनों को क्या हो जाता है। निहाल ने सोचा आज वो इन दोनों से वो पूछ ही ले। अक्सर इन तीनों के बीच जब यूनिवर्सिटी का जिक्र होता था, खासकर फाइनल ईयर का, तो वो दोनों ऐसे ही चुप हो जाते थे या नजरें चुराने लगते थे। यूनिवर्सिटी के जिक्र पर क्या होना है, तुम बताओ। मंगनी का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, क्या डिसाइड किया है? नौफल निहाल से पूछने लगा। निहाल नौफल को अपनी और अनाया की मंगनी के मुतालिक बताने लगा, जबकि नमीर किसी गहरी सोच में 6 साल पीछे चला गया। यहाँ यूनिवर्सिटी में अलिशबा के साथ एक और चेहरा याद आया। यानी तुम्हारी मंगनी होने वाली है, ये तो जबरदस्त न्यूज़ है, बहुत बहुत मुबारक हो। कॉलेज पहुंचकर अनाया ने शानदे को शरबत के आने का मकसद बताया तो शानदे ने इसे खुश होकर मुबारकबाद दी। तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो और मैं निहाल भाई का सोच रही हूँ। वो तो बहुत सीरियस टाइप इंसान है, बातें भी सोच सोच कर करने वाले। पहले कभी इनके मतलब ऐसा सोचा नहीं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अनाया की बातें सुनकर शांति ने अपने माथे पर हाथ मारा। फिट्टे मुंह, मंगेतर बनने वाला है वो तुम्हारा। कम से कम अब इसे भाई तो ना बोलो। और बातों का क्या है, पहले बातें नहीं करते थे, कल कार में उन्होंने तुमसे बातें की। समझो अब बातों का दौर तो शुरू हो ही गया। तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, तुम्हें अजीब लग रहा है मगर बुरा हरगिज नहीं लग रहा। शान से मुस्कुराती हुई बोली। तुम खुश हो रही हो शांते, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें तो मर्दों से नफरत है ना? अनाया इसको देखती हुई बोली। मर्दों से नफरत मुझे अपने लिए है, तुम्हारे लिए मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम अपनी मामी और उस नक्चड़ी कजन के शर से बची रहोगी। शांते ने अनाया को देखते हुए कहा। बातें करते करते वो दोनों क्लास में पहुंच चुकी थी। मेरे दिल की दुआ है कि बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा मर्द आए जो कम अज कम तुम्हारे दिल में मर्दों के लिए ना सही मगर अपने लिए इस नफरत को निकाल दे। अनाया शांते को देखते हुए बोली। देखते हैं, मगर मुझे लगता नहीं ऐसा हो। शांति ने कंधे उचकाते हुए कहा। टी पिंक कलर की शर्ट पर लाइट गोल्डन काम के साथ हम रंग दुपट्टा सर पर टिकाए और चूड़ीदार पजामा पहने अनाया बहुत प्यारी लग रही थी। ये ड्रेस आज के फंक्शन के लिहाज से सरबत खुद इसके लिए लेकर आई थी। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो फरमान ने इसे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी। इसके पुरकशिश रूप को देखकर इशरत दिल ही दिल में जल कर रह गई। मैं ड्राइव मैं ड्राइवर को देखकर आता हूँ, इशरत तुम मनाल को बुला लो। फरमान इशरत को कहता हुआ घर से बाहर निकला। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ जाकर मिनाल को बुलाकर लाओ। सुना नहीं फरमान क्या कहकर गए हैं? इशरत अनाया से कहती हुई सर झटक कर खुद भी बाहर निकल गई। ऊंची हील पहनने की वजह से अनाया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई मिनाल के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा पहले ही मामूली सा खुला हुआ था। अनाया ने जैसे ही पूरा दरवाजा खोला, नमीर और मिनाल जो कि एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, एकदम दूर हुए। वही अनाया भी शर्मिंदा हो गई। मेहनत नाम की चीज नहीं है तुम में, यूं किसी के रूम में आते हैं बगैर दरवाजा नॉक किए। मिनाल गुस्से में कहती हुई अनाया के सामने आई। सॉरी आपी, वो मामी ने बोला था कि मिनाल को बुला कर लाओ। अनाया आंखें नीचे झुकाए आहिस्ता आवाज में बोलने लगी। नॉनसेंस। मिनाल इसको गुस्से में देखती हुई रूम से निकल गई। अनाया भी रूम से जाने लगी तो नवीर ने इसको आवाज दी हूँ वो दोबारा मुड़ी। सॉरी यार, मिनाल का मूड अच्छा नहीं था, शायद इसके फ्रेंड्स नहीं आ रहे फंक्शन में, इस वजह से वो तुमसे इतना रूडली बिहेव कर गई।
नमीर से मनाल की तरफ से वजाहत देने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था मनाल अनाया से इसी तरह बात करती है। कई दफ़ा नमीर ने मनाल को समझाया भी था, मगर वो नमीर की बहुत कम बातों का असर अपने ऊपर लेती थी। नहीं, आप ही ठीक कह रही थी, गलती मेरी है, मुझे वाक़ई नॉक करके आना चाहिए था। अनाया नज़रें झुका कर बोलने लगी तो नमीर को गिल्ट फ़ील हुआ। वो मनाल से चैन का लॉक नहीं लग रहा वो मनाल से चेन का लॉक नहीं लग रहा था तो इसका चेन पहना रहा था। नमीर को खुद समझ में नहीं आया कि वो अनाया को क्यों वजाहत दे रहा है। मामू जान और मामी बाहर वेट कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। अनाया नमीर की बात के जवाब में बोली और जाने के लिए मुड़ी। अनाया नमीर ने दोबारा इसे पुकारा। अनाया ने मुड़कर इसे देखा तो नमीर इसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें इतना तैयार देखा है और तुम यूं तैयार होकर और भी ज्यादा हसीन लग रही हो। ऐसे ही थोड़ी में तुम्हें हसीन लड़की बोलता हूँ, बस एक चीज की कमी है। नमीर अनाया को देखते हुए कहने लगा, क्या क्या कमी रह गई? अनाया कंफ्यूज होकर पूछने लगी। नमीर इसका हाथ थामकर इसे ड्रेसर के सामने लाया और कंधों से थामकर इसका रुख आईने की तरफ किया। हसीन लड़की, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी प्यारी सूरत से नवाजा है और तुम हर वक्त चेहरे पर घबराहट के आसार लाई रहती हो। यार, आज के दिन तो थोड़ी स्माइल लाओ अपने फेस पर। नमीर अनाया की पुश्त पर खड़ा ऐसे अंदाज में बोला, अनाया के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर नमीर भी मुस्कुरा दिया। इसी चीज की कमी थी, बस अब सारा वक्त निहाल को देख देख कर ऐसे ही स्माइल देना। मुझे पूरा यकीन है वो 2 माह के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत करवा के हमारे घर ले आएगा। नमीर ने अनाया को छेड़ते हुए कहा, जिस पर वो सचमुच शर्मा गई। क्यूट यार, तुमने निहाल के नाम पर अभी से ब्लश कर रही हो, ये बात तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। नमीर मुस्कुराता हुआ अनाया को देखकर बोला, प्लीज नमीर भाई, आप इन्हें कुछ नहीं बोलिएगा। अनाया ने घबराते हुए नमीर से कहा, इन्हें? वाह वाह, चलो बाहर चलते हैं। नमीर अनाया के इन्हें कहने पर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बैंक्वेट में हर तरफ मेहमानों की चहल पहल नजर आ रही थी। एक तरफ फरमान और इशरत रिसेप्शन पर खड़े आने वाले गेस्ट का वेलकम कर रहे थे, दूसरी तरफ सरबत अब मेहमानों का हाल अहवाल पूछ रही थी। दोनों घरानों में क्योंकि पहली खुशी थी, इसलिए बड़े पैमाने पर तकरीब का इंतजाम किया गया। मनाल इन सब से बेजार होकर मुसलसल अपने मोबाइल पर मसरूफ थी। नौफल, निहाल और नमीर तीनों अपने दोस्तों के साथ खड़े बातें कर रहे थे। निहाल हर थोड़ी देर बाद एक नज़र सजी संवरी स्टेज पर अपनी कज़न के साथ बैठी अनाया पर डाल लेता। इसे सरवत का ये अपने लिए अनाया की सूरत में इंतखाब बहुत पसंद आया था। जैसा मिजाज वो रखता था, अनाया इस लिहाज से इसके लिए परफेक्ट थी। वो निहाल को आम दिनों के मुकाबले में आज थोड़ी बड़ी लगी, शायद मेकअप और हैवी ज्वेलरी की वजह से ऐसा लग रहा हो। आज फर्स्ट टाइम निहाल ने इसे इतना तैयार देखा था, वरना हमेशा वो इसे सिंपल ही नजर आती। जो भी था, निहाल का दिल बार बार अनाया की तरफ माइल हुआ जा रहा था। वो इसे बहुत प्यारी लग रही थी, मगर अनाया की तारीफ वो इसी के सामने करने का ख्वाहिशमंद था। थोड़ी देर बाद निहाल की नज़र स्टेज पर उठी तो अनाया को अकेला बैठे पाया। शायद इसकी कज़न वहाँ से चली गई थी। वो अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ करता हुआ स्टेज पर आया। क्या हुआ, सब खैरियत है? निहाल ने स्टेज पर आकर अनाया से पूछा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रिलैक्स बैठी हुई थी। मगर निहाल को स्टेज पर आता देखकर इसके चेहरे पर घबराहट के आसार नुमायाँ होने लगे। जी, सब खैरियत है। अब वो स्टेज से नीचे सब लोगों को देखकर जवाब देने लगी। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? निहाल ने इसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। नहीं, वो सब लोग हमें देख रहे हैं। अनाया एक नज़र निहाल पर डालकर कहती हुई दोबारा लोगों को देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तो क्या हुआ, अल्लाह पाक ने सबको आंखें देखने के लिए ही दी हैं, इन्हें अपना काम करने दो। तुम यहाँ मेरी तरफ देखो। निहाल ने अनाया को कंफ्यूज चेहरा देखकर इसे आराम से समझाते हुए अपनी तरफ मतवज्जा किया। अनाया ने निहाल को एक नज़र देखा, मगर निहाल की नज़रों को खुद पर महसूस करके अनाया अपनी नज़रें झुका गई। तुमने इस दिन मेरे शुक्रिया का इंतजार किया? निहाल अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, वरना सुबह-सुबह कॉलेज के लिए उठा नहीं जाता। अनाया की बात सुनकर निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि जिस दिन निहाल ने अनाया को कॉलेज से घर छोड़ा था, इस दिन निहाल ने अनाया को कॉल या मैसेज करके शुक्रिया नहीं कहा था। यानी 11 बजे से पहले तुमने मेरा शुक्रिया का इंतज़ार किया। निहाल अब इसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखता हुआ पूछने लगा। अनाया इसकी बात सुनकर नज़रें एक बार फिर नज़रें झुका गई। मैंने तुम्हें इस दिन इसलिए कॉल करके शुक्रिया नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हें फ़ेस टू फ़ेस शुक्रिया अदा करना चाहता था, मेरा प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच 11 साल का एज डिफ़रेंस है। एक 18 साल की लड़की और
30 سال کے مرد کی مینٹیلٹی، ان دونوں کی سوچوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا یہ فرق ہم دونوں کے رشتے میں حائل نہ ہو۔ تم بغیر جھجکے، بغیر شرمائے مجھ سے اپنی ہر بات، ہر پرابلم شیئر کر سکتی ہو۔ میں تھوڑا بہت ریزرو نیچر کا مالک ہوں، ہر کسی سے ایک دم فرینک نہیں ہوتا، مگر کمپلیکٹڈ ہرگز نہیں ہوں۔ اس طرح گھبرانا چھوڑ دو عنایا، ہم دونوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اپنی بات کے اختتام پر ایک دفعہ پھر نہال نے نرمی سے عنایا کو بولا، جو مسلسل اسٹیج سے نیچے کسی اور کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ مامی نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ سے زیادہ بات کرنے کی اور فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مامی بہت دیر سے ہم دونوں کو دیکھی جا رہی ہیں، وہ بعد میں مجھ سے ناراض ہوں گی۔ عنایا نہال کو دیکھ کر بےچارگی سے بولی۔ شاید نہال کے تھوڑی دیر پہلے بخشے ہوئے اعتماد کی وجہ سے عنایا اس طرح اس سے عشرت کے بارے میں بول گئی۔ نہال نے جب عشرت کی طرف دیکھا تو وہ واقعی ان دونوں کو ناپسندیدہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ عنایا، بڑوں کا احترام چھوٹوں پر لازم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑے اگر جان کر زیادتی کریں تو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خالہ جانی بعد میں کچھ بھی کہیں تو کہہ دینا آپ کا بھانجا خود مجھ سے بات کرنے میرے پاس آیا تھا، ویسے اب وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی، بے فکر ہو جاؤ۔ نہال اس کو نروس دیکھ کر اسٹیج سے جانے لگا، مگر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ بات تو بتانا ہی بھول گیا۔ نہال عنایا کو دیکھتا ہوا بولا تو عنایا بھی اس کو دیکھنے لگی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نہال کے بولنے پر عنایا نے نہال کی طرف دیکھا۔ نہال کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر عنایا نے ہلکی سی اسمائل دی۔ نہال مسکراتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا۔ یار نمیر دیکھ، وہ وہی ہے جس نے ہفتے بھر سے تیرے بھائی کو بے چین کر رکھا ہے۔ نوفل دوستوں میں گھرے ہوئے نمیر کو کھینچ کر ایک طرف لایا اور شانزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا۔ بلیک کلر کے ڈریس میں اپنی تمام تر خوبصورتی اور مغروریت چہرے پر سجائے بینکویٹ کے داخلی دروازے سے نوفل کو اپنی ظالم حسینہ آتی ہوئی دیکھی۔ وہ کالے کپڑوں والی لڑکی، وہی جس سے تم نے منہ پر چپیڑ کھائی تھی؟ تو نمیر دور سے شاندے کو دیکھتے ہوئے نوفل سے پوچھنے لگا۔ نمیر کی بات سن کر نوفل اپنی ساری ایکسائٹمنٹ بھلا کر ایک دم سیریس ہوا۔ ہاں، وہی کالے کپڑوں والی، اور تمہیں پورا سین بتانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تم ضلالت پر اتر آؤ۔ ویسے یار یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مطلب تم لوگوں کی جاننے والی ہوگی۔ میرا پیارا بھائی، ذرا اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر کے اپنی دوستی کا حق تو ادا کرنا میرے یار۔ نوفل اب نمیر کو پیار سے بہلاتے ہوئے بولنے لگا۔ نہیں، یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے تو نہیں ہے، میں بھی اسے فرسٹ ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے منال کی یا پھر عنایا کی کوئی دوست ہو، ویسے اس کی شکل دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ اتنی بہادر ہے، میرا مطلب ہے لگتا نہیں کہ اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا ہوگا۔ نمیر نے آخر میں ایک بار پھر دلالت کا مظاہرہ کیا، جس پر نوفل کو شدت سے دل چاہا کہ وہ مکہ مار کے اس کا منہ توڑ دے۔ تم جیسے بیہودہ دوست اگر زندگی میں موجود ہوں تو انسان کو کبھی دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑنی ہے۔ خیر، میں خود ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں۔ نوفل اپنے اس مطلب پرست دوست کو دیکھتا ہوا بولا۔ دھیان سے میرے دوست، یاد رکھنا یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں، یہاں اگر سب کے سامنے پڑ گیا تو ایک پولیس والوں کا اور بھی ریکارڈ لگے گا۔ نمیر کے مخلصانہ مشورے پر نوفل اسے گالی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ 1 آور کی ویڈیو ہوگی، پھر بہت لانگ ہو جاتا ہے ناول، تو پھر پڑھنے والا بھی بور ہو جاتا ہے یا سننے والا بھی بور ہو جاتا ہے، تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی میں سیکنڈ ایپیسوڈ پھر لے کر کل کی ویڈیو میں لے کر آؤں گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔